بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دورہ بلوچستان۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ قلعہ سیف اللہ بلوچستان پہنچ گئے ہیں۔ سابق MNA مولانا قاضی عصمت اللہ کی وفات پر ان کے ورثاء سے اظہار تعزیت اور دعا کی ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر سینیٹر مولانا عبدالواسع، جنرل سیکرٹری مولانا آغا محمود شاہ اور دیگر پارٹی رہنما بھی ہمراہ تھے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہنما PTI اسد قیصر نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ملک بھر کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے فاٹا اور سوات میں آپریشن کی حکمت عملی پر اس وقت بھی اعتراض کیا تھا۔ آج 2024 عیسوی میں ہماری فوج، ایجنسیاں اور جرنیل اپنی بنائی حکمت عملی کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہونے کی بجائے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ وہاں ریاستی رزق ختم ہو چکی اور عوام مسلح جتھوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے یا معدنی ذخائر تک رسائی کے لیے جواز بنایا جا رہا ہے۔ اب وہاں کے لوگ فوج کو آپریشن کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہ عدم اعتماد کا اظہار ہے جو ان کی اپنی حکمت عملی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم ملک کی دفاع اور فوج کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ سیاست اور پارلیمان کو کمزور کر کے لونڈی بنانا چاہتے ہیں اور وہ طاقت کے گھمنڈ میں ہیں۔ لیکن عوام کا اعتماد فوج پر سے ختم ہو رہا ہے۔ ان کے اپنے گھر کے افراد مطمئن نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے سیاستدان اور مقتدرہ مشترکہ کردار ادا کریں۔ اس وقت حالات کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا جو آپریشن آپ فاٹا میں کر رہے ہیں، سوات سے شروع کر رہے ہیں، ہم نے اس وقت بھی اس حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا۔ آج 2024 میں آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج، ہماری ایجنسیوں، جنرلز، ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی، اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری؟ ہم اس کے لیے فکر مند ہیں۔ نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم ملک کی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی پالیسیوں کے رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہی کے تعلق سے آپ کو خبر دیتے چلیں کہ آج سے 2 روز قبل جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے CPAC کے حوالے سے سیاسی جماعتوں پر مشتمل تیسرے پاک چائنا مشترکہ مشاورتی اجلاس میں بھی شرکت کی ہے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ چائنا کے وفد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک چائنا دوستی ہماری باہمی سیاسی اختلافات سے بالاتر ہے۔ پاک چائنا دوستی کے حوالے سے قومی سطح پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ CPAC باہمی تعلقات اور اعتماد کے اقتصادی طور پر عملی نمونہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر چائنا نے پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی، اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ تائیوان کے مسئلے پر بھی پاکستان نے چائنا کی غیر مشروط حمایت کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان اس خطے میں بقائے باہمی امن تنازعات کے منصفانہ حل پر یقین رکھتا ہے۔ JUI اور CBC پارٹی میں باہمی دوستی پائی جاتی ہے جو دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہتری کی کاوش ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے اس کا کریڈٹ CBC اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو جاتا ہے۔ 1995 میں CBC نے قومی اسمبلی کی خارجہ کمیٹی کو دعوت دی تھی جس میں 2 طرفہ تجارت پر بات چیت ہوئی تھی۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس 29 جون کو اسلام آباد میں طلب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے ترجمان محمد اسلم غوری نے اپنے اعلان میں کہا کہ JUI کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس 29 جون کو اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت 30 جون کو بھی جاری رہے گا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں سے ہونے والی ملاقاتوں سے اجلاس کو آگاہ کریں گے۔
خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی ابتر صورتحال بھی زیر بحث آئے گی۔ عوامی اسمبلیوں کی تحریک کا جائزہ اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی غور ہوگا۔ بین الاقوامی حالات خصوصاً فلسطین کی تازہ صورتحال پر بھی غور ہوگا۔